بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آیت نمبر ہے 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین، اللہ نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، فراشا بچھونا، والسماء آسمان کو، بناء چھت، وانزل اور اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج به پس نکالا اس سے، من الثمرات پھل، رزقا لکم بطور رزق تمہارے لیے، فلا تجعلوا پس نہ تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادا ند شریک، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا ہے کہ اللہ نے اپنی ذات کا تعارف کروایا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جو ہے وہ بچھونا بنا دیا، آسمان کو تمہارے لیے جو ہے وہ چھت بنا دیا۔ اللہ اتنی بڑی ذات ہے جس نے اتنا بڑا آسمان، اور پھر ایک آسمان نہیں 7 آسمان، ایک زمین نہیں 7 زمینیں، اس نے ہمارے لیے آسمان بنایا، ہمارے لیے زمین بنائی۔ اب ذرا تھوڑا سا انسان اندازہ لگائے کہ اگر یہ آسمان نہ ہوتا، اللہ ہمارے لیے آسمان کو نہ بناتے تو کتنا بھیانک ایک منظر ہونا تھا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے آسمان کے پیچھے پورا جہان ایک ہے، نظام شمسی ہے، قدرت ہے، ایک نظام ہے، ایک بھیانک چیزیں انسان کے سامنے، وہ اتنا خوفناک منظر نظام قدرت کا جو ہے وہ آسمان کے اندر سیاروں کا، دیگر چیزوں کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک بھیانک منظر ہوتا اگر آسمان نہ ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے آسمان کو چھت بنا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو مزین کر دیا، خوبصورت کر دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها۔ ٹھیک ہے، تو آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، اللہ نے آسمان کو تمہارے اوپر بنایا ہے اور اس کو مزین کر دیا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، یعنی آسمانی دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے ساتھ مزین کر کے، خوبصورت کر کے بنایا۔ جس طرح انسان، ہم لوگ گھروں میں رہتے ہیں، اب گھروں کی چھت نہ ہو تو گھر بھی بھیانک لگے ہمیں، ہم اپنے گھروں کی چھت بناتے ہیں، بعض لوگ گھروں میں سیلنگ کرتے ہیں، بڑی خوبصورت پیاری کر کے چھت بناتے ہیں، دیکھنے والوں کو جو ہے وہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بطور چھت بنا دیا ہمارے سروں کے اوپر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو ستاروں کے ساتھ بڑا مزین کر دیا، بڑا خوبصورت کر دیا۔ اب رات کو دیکھنا، اگر ستارے نہ ہوں تو اندھیرا، وہ بھی ایک خوفناک منظر ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ستارے لگا دیے، ستارے چمکتے ہیں، بڑا ایک خوبصورت جو ہے وہ منظر بن جاتا ہے۔ تو بڑا صاف شفاف اللہ تعالیٰ نے پھر آسمان بنایا ہے، کوئی اس کے اندر ٹیڑھ پن نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ ٹھیک ہے نا، انسان اپنی نظر دھڑا کے بھی دیکھے گا، لیکن پھر بھی اس کو آسمان کی چھت جو ہے وہ صاف شفاف نظر آئے گی۔ تو اللہ نے ایک تو آسمان کو ہمارے لیے چھت بنا دیا، اسی طرح زمین ہے، زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنا دیا، نرم زمین بنا دی۔ ٹھیک ہے نا، ہم جس طرح چاہیں زمین کا ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر انسان تصور کرے ساری زمین ہی پہاڑ کی طرح سخت ہوتی تو پھر ہمارے لیے بڑی دشواری تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بچھونا بنایا ہے، نرم بنایا ہے، اس پر ہم چل پھر سکتے ہیں، سڑکیں بنا سکتے ہیں، راستے بنا سکتے ہیں، اناج اگا سکتے ہیں، ہل چلا سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں بنائی۔ اور پھر فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم نے آسمان سے، اب آسمان اور زمین کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ صرف خوبصورتی کے لیے آسمان بنا دیا ہے، اس کے اور بہت سارے فائدے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ آسمان سے کیا کرتے ہیں، ماءً پانی نکالتے ہیں، اور زمین کو بھی صرف ہمارے لیے بچھونا نہیں بنایا بلکہ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، زمین سے اناج اگتا ہے، پھل اگتے ہیں، فصلیں اگتی ہیں، جس کو انسان بھی کھاتے ہیں، اور جانوروں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، جانوروں کا اناج زمین سے نکلتا ہے۔
انسانوں کا اناج جو ہے وہ زمین سے نکلتا ہے۔ اب انسان اگر تھوڑا سا تصور کرے، آسمان زمین تو ہوتے لیکن اگر بارش نہ ہوتی، ندی نالے نہ ہوتے، نہریں نہ ہوتی، اگر بارش نہیں ہے تو سارا پانی خشک ہو جانا تھا، ختم ہو جانا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بارش کا بڑا زبردست نظام بنایا ہے۔ اب جن ممالک میں گرم یا صحرائی علاقوں میں بارشیں نہیں ہوتی، عرب کے علاقے یا ہمارے پاکستان کے بعض علاقے ایسے ہیں جن میں بارشیں بہت زیادہ جو ہیں وہ کم ہوتی ہیں، تو ایسے لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے آسمان سے ہمارے لیے پانی اتارا۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ٹھنڈی ہوائیں بھیجتے ہیں، خوشخبری سناتی ہیں، بندہ گرمی بڑی شدت کی ہو، ٹھنڈی ہوائیں چل پڑیں تو ذرا ذہن کو، دماغ کو سکون ملتا ہے، تو خوشخبری کے لیے ہم ہوائیں بھیجتے ہیں۔ حتیٰ اذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات۔ بنجر زمینیں ہوتی ہیں، آسمان سے بارش آتی ہے اور جس سے جو ہے وہ زمینیں آباد ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں ہمارے لیے رزق کا فاخرج به من الثمرات، رزق لکم، ہمارے لیے رزق کا، اناج کا، سبزیوں کا، پھلوں کا، مختلف قسم کے رنگ اور مختلف قسم کے ذائقوں کے پھل ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زمین سے نکالے۔ تو اللہ رب العزت یہ اپنا تعارف جو ہے وہ کروا رہے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا۔ آسمان اللہ اکیلے نے بنایا، زمین اللہ اکیلے نے بنائی، آسمان سے بارش اللہ اکیلا نازل کرتا ہے، زمین سے اناج اللہ اکیلا نکالتا ہے۔ اب تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو، اب کہتے ہو نہیں فلاں بھی بارش برسا سکتا ہے، فلاں آسمان۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ، اگر کوئی ذات، کوئی ہستی، کوئی پیر، کوئی بڑا، کوئی بھی ہے، کوئی ولی، کوئی بھی ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی ہے جس کے بارے میں لوگ یہ خیال کرتے ہیں یہ بارش برسا سکتا ہے، تو ٹھیک ہے، اپنی ایک الگ زمین بنائے، اپنا ایک الگ آسمان بنائے، 1 انچ کی زمین بنا دے، 1 انچ کا آسمان بنا دے، ذرا اس پہ ہی بارش اتار کے دکھا دے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو اللہ کے برابر سمجھتا ہے یا جس کا یہ دعویٰ ہے میں زمین سے اناج اگا سکتا ہوں، ٹھیک ہے، پہلے اپنی زمین تو بنائے نا، زمین تو اللہ کی ہے، تو اللہ کی زمین سے اللہ اناج اگاتے ہیں، تو اپنی پہلے الگ زمین بنانا، الگ آسمان بنا، اور پھر جو ہے وہ اسے اناج بنا کے دکھا، پھر پتہ چلے تیری طاقت کا، تیری پاور کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین اکیلے میں نے بنائی، آسمان اکیلے میں نے بنایا، بارش میں اکیلا نازل کرتا ہوں، زمین سے اناج میں اکیلا اگاتا ہوں، اور فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تمہارے دل اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ ہستیاں ہمارا کچھ نہیں کام آنے والی، تمہیں اس بات کا پتہ ہے، دل کے اندر تمہیں اس بات کا معلوم ہے، زبان سے ادا نہیں کرنا چاہتے لیکن دل سے تمہیں پتہ ہے اس بات کا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ آسمان اور زمین اور بارش اور اناج کوئی نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو فرمایا اس لیے کسی کو دھوکہ نہ دو اور اللہ کو رب مانو، اللہ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے اس نے رزق کا بندوبست فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔